खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप प्रोग्राम्स वॉच करते हैं, देखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है और हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 91वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब। थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब से दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। आए खुदा, तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। शुक्रगुजार हैं कलाम रोशनी के प्रोग्राम के लिए। खुदा, आज तेरी पाक मर्ज़ी से हम सब जमा हुए और खुदा तेरे कलाम की वो सच्चाइयाँ, वो गुफ्तगू जो हमारे लिए और देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो। आए खुदा, इसको करने के लिए ऐ रूहुल कुद्स हमारी मदद फरमा, बड़ी बरकत दे। और इस वक्त जो आए खुदा बरकत टेलीविज़न देख रहे हैं, उन सब पर तेरा फजल और रहम हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर न पहुंचेगा। तो भी इससे खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ख़ास तौर पे गुज़श्ता प्रोग्राम्स ही का तसलसल है। जैसे हम सीख रहे थे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को खिदमत की गर्ज से मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत देकर भिजवाया है, अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है। और आज वो 70 के 70 जो हैं वापस खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं। बड़ी ही ये सक्सेसफुल बात है, बड़ी बाबरकत बात है। जितने शागिर्दों को भिजवाया था वो सभी वापस आए हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी खिदमत को इख्तिताम कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, तो वो बाप से यही कहते हैं कि जो तूने मेरे हवाले किए थे उनको मैंने बाहिफाजत रखा है। सो इसके लिए 70 लोगों को जब भिजवाया गया है, 70 के 70 ही खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस आए हैं। न सिर्फ ये सिर्फ इस बात को बयान करता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के रबी और उस्ताद होने की जो क्वालिटी है उसको भी बयान करता है कि वो कैसे पाए के उस्ताद थे और कैसी पाए की डिसाइपलशिप थी कि उन्होंने अपने शागिर्दों को इस दर्जे तक तैयार किया कि वो हर तरह की आजमाइश पे भी गालिब आए और उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस बड़ी कामयाबी के साथ लौटे हैं। सो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हुए इस पैसेज के ताल्लुक से जानेंगे डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब से। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। 70वीं आयत में लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। इस ताल्लुक से ज़रूर हमें सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी देर के बाद आपने याद किया और हम चले आए। थैंक यू। सारा जलाल खुदावंद के लिए है। आमीन। जब तक खुदावंद जहन को ना खोले, इस बात को याद रखें, हम खुदावंद के कलाम को समझ नहीं सकते। जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के जहन को खोला, तो फिर कलाम की सच्चाइयाँ, उसके भेद जो हैं वो उन पर हकीकी तौर पर आश्कारा हुए।
ہم اپنے علم سے، فلسفہ سے، حکمت سے کلام کی سچائیوں کے بیان نہیں کر سکتے جب خدا کا پاک روح ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کرے۔ 70ویں آیت، وہ خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے۔ اس کو بریک کر کے چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے خوش پر دیکھتے ہیں، کیا ہم خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر خوشی ہے تو کیا وہ جوائے ہے یا ہیپینس ہے؟ جب ہم گریک ترجمہ میں جاتے ہیں تو اس میں لفظ جوائے کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ جو خوشی ہے یہ یاد رکھیں روح القدس کی قدرت سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور روح القدس کا ایک پھل بھی ہے۔ سو جب شاگرد اس خدمت کو، اس کام کو جو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذمے لگایا تھا، تابعداری کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو پھر جب خداوند یسوع مسیح کسی کو بھیجتا ہے تو پھر یاد رکھیں وہ اپنے الفاظ جو وہ اپنے منہ سے ادا کرتا ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھیجا، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے، اسٹوڈنٹ سے، جب تک ہم بھیجے نہ جائیں، جب تک خدا ہمیں نہ بھیجے، ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ہم اپنی خدمت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سو بھیجا جانا انتہائی لازمی ہے۔ وہ بھیجے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور کتنا لمبا سفر کیا ہوگا انہوں نے، ڈیفینیٹ اس میں سفر کے دوران سفری تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بہت سے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان شاگردوں کے کریکٹر کی جب بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی تھکن، کوئی ایسی پرابلم جو ہے وہ پیش نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی سفری پرابلمز کو پیش کیا، بلکہ خوشی کے ساتھ آ کر خداوند یسوع مسیح کو جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں، جب استاد بھیجتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو کام کرنے کے لیے، تو وہ پھر آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ استاد جی آج میں نے یہ کام جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا، یہ اتنا رہ گیا ہے۔ سو جب شاگردوں نے آ کر رپورٹ پیش کی تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کی رپورٹ مکمل طور پر ایک فتح مندی کی رپورٹ تھی، کامیابی کی رپورٹ تھی۔ اور خصوصی طور پر میں اس لفظ کو جب دیکھتا ہوں کہ آ کر کہنے لگے اے خداوند، میں ایک منٹ کے لیے اے خداوند، لفظ خداوند پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں یہوہ کو خدا کہا گیا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خداوند کیا گیا ہے، خداوند یہوہ، اور جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو وہ ہے خداوند۔ پرانے عہد نامے میں یہوہ کو خداوند کہا گیا ہے، اور جب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یونانی زبان میں ہوا تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کریوس ہے، اور کریوس جو ہے اس کا ترجمہ جو کیا گیا وہ خداوند ہے۔ سو پرانے عہد نامے کا یہوہ خدا، نئے عہد نامے میں یسوع جو ہے وہ خداوند ہے۔ سو خداوند خدا بھی ہے اور یہوہ بھی ہے۔ اور کلام مقدس میں ایک اور بات آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ انگلش کے اندر لکھتے ہوئے یہ کافی الجھن پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے جو انگلش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لارڈ ہے۔ اب جب لارڈ کا استعمال کیا گیا تو خداوند کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کیپٹل ایل جو ہے اس سے ظاہر کیا گیا، جبکہ دوسرے لارڈ کے ساتھ ایل اسمال لیٹر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ سو اے خداوند، تیرے نام سے، کتنی زبردست بات ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ میں ترجمہ انگلش میں ترجمہ اس کا دیکھ رہا تھا، خوبصورت۔ اینڈ the 70 with joy saying, Lord, even the demons submit to us in the name of you. Submit to us. بدروہیں بھی اپنے آپ کو ہمارے تابع کر دیتی ہیں۔ اور میں جب اس لفظ تابع کو دیکھ رہا تھا فروز اللغات کے اندر، اس کا مطلب تو اس کا مطلب ہے متحد، اس کا مطلب ہے مطیع ہو جانا، اس کا مطلب ہے فرمانبردار، اور جب دوسرا مطلب بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے نوکر اور ملازم۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے
جب خداوند ہمیں بھیجتا ہے تو پھر ہمیں دلیر ہو جانا ہے، ہمیں اس نام میں کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور یہ نام وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی آدمی کو یہ نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اب دیکھیں آسمان کے نیچے زمین اور ہم یہاں پر ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو پھر بدروہیں کیا، جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ جائے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اس کام کو خدا یسوع مسیح کے نام سے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر ان شاگردوں نے کہا کہ تیرے نام سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں، یسوع نام، وہ یسوع نام کو جلال دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں۔ آج کل تو آپ ذرا غور کریں، مشاہدہ کریں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہی جلال دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا نام، کلام کی جو پہچان لوگوں کو بتانے کی بجائے وہ اپنی پہچان، اپنی شناخت زیادہ تر لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کا یسوع کو جلال دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ تیرے نام سے ہم شیطان پر فتح پا کے آئے ہیں، ہم شیطان پر غالب آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، عزیزو، بہن بھائیوں، یہ حالات جو آج کل کرونا کے ہیں، میں اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کووڈ-19 سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کووڈ ہے کیا؟ اس کے کریکٹرز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سی اگر میں کہوں کہ اسٹینڈس فار کرائسٹ، او اسٹینڈس فار اوور، وی اسٹینڈس فار وائرس، آئی اسٹینڈس فار انفیکشن، اور ڈی اسٹینڈس فار ڈیزیزز۔ سو کرائسٹ اوور وائرس، انفیکشن، ڈیزیزز۔ سو یسوع نام جو ہے، جب ہم یسوع کے نام کی بات کرتے ہیں، اور شاگرد بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں کہ جب ہم یسوع نام کی بات کرتے ہیں تو یہ کووڈ جو ہے اس کے اوپر، اس کے پاؤں کے نیچے یہ کووڈ ہے، یہ وبا ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں۔ یسوع مسیح فاتح ہے، یسوع مسیح قادر ہے، اور جب ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے نام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو یقینی طور پر خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر جو ہے وہ غلبہ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو یسوع کے نام سے کرنا ہے۔ میں دشمنوں سے جب کہہ رہا ہوں تو یاد رکھیں یہ ہمارے عزیز دوست، بہن بھائی، ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں گوشت اور خون سے لڑائی نہیں کرنا، کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ ہے، ہماری اسپرچل وارفیئر ڈے اینڈ نائٹ 24 آورز جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ لیکن جب خداوند ہمیں بھیجتا ہے، جب خداوند کا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے، زور دیتا ہے، تو ہم ایک فتح مند زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف جلال دیتے ہیں، اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اور اس کے نام کی تمجید بھی کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ان شاگردوں نے کہا خداوند تیرے نام سے یہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں، خوشی کا اظہار۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بات تابعداری کی ہے، بات سبمیشن کی ہے۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، حقیقی طور پر، لفظی طور پر نہیں، تو آپ کے سامنے بدروہیں کیا، دنیا کی کوئی چیز، پہاڑ بڑا سے بڑا جو ہے وہ میدان ہو جائے گا۔ گاڈ بلیس یو سر۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ہم ڈاکٹر اشرف جیڈین صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں 18ویں آیت جو ہے 10ویں باب کی، مقدس لوکا جو بیان کر دیں، لکھا ہے اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کلام مقدس کے ان الفاظ کی تشریح اور تفسیر فرما دیں۔ پریز لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں اس وقت جو برکت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میرا آپ سب کو بہت بہت سلام، اور میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا جس نے آج یہ ممکن کیا کہ ہم کلام کی ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں،
اور میں شکر گزار ہوں برکت ٹیلی ویژن کا، ان کی ساری ٹیم کا، اور جناب خصوصی طور پر پاسٹر ہمارے ہر دل عزیز منور خورشید صاحب کا، جو ہمیشہ ان کاموں کے لیے، اس برکت کے لیے اور اس خدمت کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ بڑا اچھا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور چونکہ ان 70 لوگوں کی بات چل رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو رکھا ہے، تو یہاں پر جو بات ہمارے سامنے ایک اور رکھی گئی ہے کہ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اور یہاں پر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب شاگردوں سے 100% کامیابی کی رپورٹ کو سنا، اور جس ضابطے اور جس اختیار کے ساتھ اور جس قدرت کے ساتھ یسوع مسیح نے ان اپنے 70 شاگردوں کو لوگوں کے سامنے بھیجا تاکہ مسیح کی بشارت، آسمان کی بادشاہت کی بشارت، اور پھر لوگوں کی جو نیڈ ہے، جو لوگوں کی ضرورت ہے، جو فی زمانہ رہی ہے اور اب بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تک انسان زمین پر ہے اس کے لیے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، اور پھر بدحالی اور بے شمار ایسی قوتیں ہیں جو ہماری انسانی معاشرے کو ہر روز ڈسٹرب کرتی ہیں، اور انسان اداس ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اس بات کو سنا کہ وہ جو 70 آئے تھے وہ انجوائے کرتے ہوئے آئے تھے اور خوشی کے ساتھ آئے تھے، اس لیے کہ یسوع مسیح کے دیے ہوئے اختیار کو اور اس ضابطے کے تحت جب انہوں نے اس کا استعمال کیا ان کو کامیابی ہوئی۔ اور یہاں پر ان ساری گواہیوں کو سن کر جیسا جیسا یسوع نے ان کو ہدایت دی تھی، اصول اور طریقہ بتایا تھا، اپنے کیسے لوگوں کے پاس جانا ہے، کیسے منادی کرنی ہے، کیسے آسمان کی بادشاہت کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور ساتھ انتباہ کیا اس بات کے لیے کہ جب تم جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ پرابلمز بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، مشکلات بھی ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور اگر ہم ان باتوں کو اور وضاحت سے دیکھیں تو یسوع مسیح نے جب بھی زمینی زندگی میں منادی کی اور لوگوں کو بشارت دی، وہ جہاں بھی جاتے فقیہ فریسی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک مخالف کرنے کے لیے اور ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ ان کے لیے بھی یہی تھا کہ تمہیں بہت سارے حالات تمہارے مخالف بھی ہوں گے، اور جب انہوں نے ان ساری چیزوں کے باوجود بیماریوں، پریشانیوں، بدروہوں اور مسائل دیکھنے کے باوجود کامیابی کے ساتھ جب واپس آئے تو یسوع مسیح خوش ہو رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جتنا ایک انسان کسی چیز کو تیار کرنے کے بعد کامیابی کو دیکھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور یہاں یسوع مسیح فوری طور پر اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو شیطان کو آسمان سے جیسے بجلی سیکنڈز کے اندر نیچے آ جاتی ہے، منٹوں کے اندر آ جاتی ہے اور گر جاتی ہے، میں اسی طرح سے ابلیس اور اس کی قوتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ گرائی جا چکی ہیں، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں مل رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح گو مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کے اندر ہمیں اس بات کا اور ذکر بھی ملتا ہے 7ویں سے 19ویں آیت تک، کہ جب میکائیل کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر تو ابلیس کی جنگ ہوگی، اور اس واقعہ کو یسوع مسیح نے پہلے سے دیکھا کہ ابلیس تو ہارا ہوا ہے، وہ تو گرایا جا چکا ہے، اس کی قوتیں تو ناکام ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم بھی اس بلیو کے اندر ہمیشہ قائم رہیں، جو کرسچن بلیو ہے، جو کرسچن بلیو ہے، ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتے ہیں وہ یقیناً ہو جاتا ہے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور ابلیس ہارا ہوا ہے، وہ شرمندہ ہے۔ اور ہم اکثر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے
वो यीशु मसीह के पांव के नीचे कुचला जा चुका है। और वही इख्तियार हम पीछे अगर देखें, जब यीशु मसीह ने इन 70 लोगों को तैयार करके भेजा तो उनको अथॉरिटीज दी। हमने डॉक्टर साहब से भी ये बात सुनी है, बाइबल से भी ये पढ़ी है कि यीशु मसीह ने अपना इख्तियार उनको दिया। मेरे अजीजों, इससे पहले एक और बात हो रही थी, जब तक भेजे ना जाए, और रोमियो के खत के 10वें बाब की अंदर हम इस बात को देखते हैं, वहां पर भी वजाहत है, जब तक भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर सकते। तो यीशु मसीह ने इनको तैयार किया, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी इनको तैयार करके और भेजा। और जब कामयाबी के साथ आए, खुदा यीशु मसीह की खुशी की इंतहा नहीं है। वो कहते हैं मैं तो इब्लीस को इस हालत में देख रहा हूं, वो कुचला गया है, वो गिराया गया है, और जैसे बिजली एकदम से नीचे गिरती है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह की बताई हुई तालीमात के अंदर रहकर, उसके ज़ाब्तों के अंदर रहकर, उसके असूलों के अंदर रहकर जब कोई भी काम करते हैं, ख़ास तौर पर बशारत के लिए, तो यकीनन हमें फ़तह से बढ़कर गलबा मिलता है। खुदा यीशु मसीह ने जो सिखाया, तालीम दी, और यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर जो वक्त गुजारा, वो लोगों को एजुकेट किया, लोगों को तालीम दी। क्योंकि जब तक हमारे पास किसी चीज़ को करने के लिए मालूमात नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, हम नहीं समझ पा सकते। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको कंप्लीट करके, समझाकर, अथॉरिटीज़ के साथ इस बड़ी मुहिम, इस बड़ी मिशन के अंदर जब भेजा, और वो जब लौट कर आए तो यीशु मसीह ने खुशी के साथ ये बातें उनके साथ की, एक खुशी के जज्बात का इजहार किया। ये फतहमंदी का वहां पर सारा मंजर में देखा जा रहा है। खुदा का शुक्र हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से। जब उन्होंने 70 अपने शागिर्दों को भेजा है, और उसके बाद वो बड़ी खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास अपनी रिपोर्ट्स के साथ आए हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने फतेह याबी हासिल की है, सक्सेस पाई है। और उसके बाद उस अथॉरिटी का जिक्र करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अता की है और दी है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से बयान करते हैं, जो 18वीं आयत अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो ये कलाम मुक़द्दस में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत टाइमिंग है कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें देख रहे हैं, इब्लीस को देख रहे हैं कि वो आसमान से गिराया गया है, और शागिर्द जो हैं वो इस बात के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं कि बदरूहें उनके ताबे कर दी गई हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये एक खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है, अथॉरिटी है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अता की है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात की शहादत भी दे रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं कि मैं इब्लीस को गिरा हुआ देख रहा था, और शागिर्द इसमें से गुजर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं। वो देख रहा है और शागिर्द इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वाकई हमने इस बात को रियलाइज किया है, महसूस किया है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से बदरूहें हमारे ताबे कर दी गई हैं, हमारे मातहत कर दी गई हैं। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने ये अथॉरिटी, इख्तियार जो है, न सिर्फ उन 70 तक महदूद रखा है, बल्कि आज ये सारे का सारा इख्तियार जो है ये हर एक ईमानदार के पास है। न सिर्फ पादरी साहबान के पास, न सिर्फ मुबशरों के पास, और न ही किसी और ओहदे तक ये महदूद है, बल्कि हर एक ईमानदार के पास ये अथॉरिटी है, इख्तियार है कि वो इब्लीस की कुव्वतों को कुचल सकता है और उसे शिकस्त दे सकता है। इसके लिए सिर्फ डिसाइपलशिप, सिर्फ शागिर्दियत एक शर्त है, जो कि हमें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई देती है कि 70 जो हैं वो शागिर्दियत के दायरे में हैं। तब जाकर उन्हें ये अथॉरिटी भी मिली है, इख्तियार भी मिला है, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है। कई लोग बगैर शागिर्दियत के ये एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हम डिसाइपलशिप यानी शागिर्दियत में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के
ताबे हो जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की डिसाइपलशिप और शागिर्दियत के हवाले से वो तमाम कंडीशंस, शराइत जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की है कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप, अजीज़ोकार, बहनों भाइयों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। यानी शागिर्द वो हो सकता है जो इन सब से बढ़कर दर्जा मुझे दे, जो अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार हो जाए और अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं उनको पीछे छोड़े और मेरे ताबे। सो शागिर्द वो है जो सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अव्वलीन दर्जा दे और सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दे, तब वो शागिर्द हो सकता है। सो इन शागिर्दों ने इस बात का एक्सपीरियंस इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा के खुदाम से सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, 19वीं आयत में जिक्र है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर न पहुँचेगा। इस पर ज़रा रोशनी डालें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी पावरफुल आयत, जबरदस्त आयत। प्रेज को खुदाम यीशु मसीह ने जब रिपोर्ट सुन ली अपने शागिर्दों से, और बात भी हम कर रहे हैं, खुदाम यीशु मसीह भी, उस्ताद भी खुश होता है जब शागिर्दों से अच्छी रिपोर्ट सुनता है, तो उस्ताद भी खुश हो जाता है। और फिर उस्ताद ने अपने शागिर्दों को गिफ्ट दे दिया, और वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है एक इख्तियार का, अथॉरिटी का। इससे पहले भेजे हैं। इस आयत के अंदर जो है खुदावंद ने उनकी खिदमत का जो है वो दायरा वसी कर दिया है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर दुनिया के इंतहा। अब इनका एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह समझ गए हैं, जान गए हैं कि ये मेरे शागिर्द जो हैं ये नाकाम होकर लौटने वाले नहीं हैं। जो कुछ मैंने इनको बता दिया है, और उनको कैसे बुला रहे हैं, तो जो कैसे उनकी करवा रहे हैं, कह रहे देखो, अटेंशन। जब भी कोई सरकारी लेटर किसी डिपार्टमेंट को लिखा जाता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है अटेंशन। और जब हम फिर नीचे पढ़ते हैं तो फिर आगे जो है इसका मतलब यह है, स्पेशली कॉल अटेंशन टू व्हाट फॉलोज फ्रॉम इट। इससे क्या तूने अखज़ करना है, इसको जरा तवज्जो करो, ध्यान दो, देखो जरा इसको। अटेंशन, मैंने तुमको इख्तियार दिया है। प्रेज। अब इख्तियार की जो बात करते हैं, तो इख्तियार के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है एक्सोसिया। एक्सोसिया, और इसका मतलब है पावर, इसका मतलब है अथॉरिटी। और इसका मतलब जब हम और डिटेल में जाते हैं तो अगर डेलीगेटेड अथॉरिटी, द राइट टू यू दिस पावर एज रिसीव्ड व्हेन नीडेड टू डिस्ट्रॉय द सैटन्स वर्क। व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े तो उस वक्त तुमने इब्लीस के साथ ये कुव्वत और इख्तियार इस्तेमाल करना है। नहीं रोब जमान की खातिर के अथॉरिटी लाते रहो, सिर्फ डीमंस के लिए, सैटन्स वर्क के लिए जो है ये तुमने पावर इस्तेमाल करी। मैंने तुमको इख्तियार दिया है, उनको मामूर किया उस काम पर। अब उनका तरीक़ेकार जो है वो बढ़ा दिया गया है, उनके तकर्रर की तस्दीक कर दी गई है। जब तकर्रर की तस्दीक कर दी जाती है तो फिर याद रखें, और दायरा कार भी वसी कर दी जाता है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह पूरा अपने शागिर्दों पर एतमाद करता है कि हाँ, अब मैंने इनको भेज दिया है, अब ये नाकाम नहीं लौटेंगे, बल्कि उस इख्तियार को जो मैंने उनको दे दिया है उसको डेफिनेटली ये इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी है, दैट इज स्पिरिचुअल विक्ट्री, रूहानी फतह।
روحانی طور پر وہ فاتح ہوں گے. جب ہم اسپرچل وارفیئر لڑتے ہیں تو یاد رکھیں ہر ایماندار ایک اسپرچل وارفیئر کے اندر ہے, اور اسپرچل وارفیئر لڑنے کے لیے ہمیں وار روم کے اندر جانا پڑتا ہے. اپنے کمرے کے اندر بھی ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے جا کر, جو آپ نے اپنا پریئر روم بنایا ہے, اگر نہیں بنایا تو پھر بنائیں. اپنے گھروں کے اندر اپنا ایک حصہ مقرر کریں تاکہ وہاں پر گھٹنے ٹیکیں اور اسپرچل وارفیئر کی پریکٹس کریں. اور خدا آج لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ روحانی جنگجو بن جائیں. جب آپ روحانی جنگجو بن جائیں گے, اسپرچل وارفیئر آپ کریں گے, تو پھر اسپرچل وکٹری جو ہے وہ آپ کو ملے گی. میں نے تم کو اختیار دیا. اب خدا یسوع مسیح ان کو حملہ کرنے کا اختیار دے رہے ہیں. ڈیفینسو نہیں ہے بلکہ ایفینسو ہے. اب ایفینسو بننا ہے, ہمیں اٹیک کرنا ہے دشمن پر. جاؤ جا کر دشمن کو, ابلیس کو کچلو, بچھوؤں کو کچلو, سانپوں کو کچلو. اور جب ہم کو یہ کچلنے کی بات کی گئی ہے یہاں پر, ہم نے کچلنا ہے, دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنا ہے, تو پھر اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بدروہیں جو ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ پرانا سانپ جو ہے اس پر آپ کو اختیار دیا ہے اور کچلنے کا. یاد رکھیں یہ اصلاحات استعمال کی گئی ہیں روحانی بدی کی طرف. یہ روحانی بدی کی طرف خطرناک قوتیں ہیں, خطرناک قوتیں. اب ان خطرناک قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا ہے. ایک تو بدروہی ہوتی ڈرپوکل سی, آپ نے ذرا سی بات کی وہ بھاگ گئی, اور کئی آگے ریزسٹ کرتی ہیں, ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے, اور کئی آ کے مارتی بھی ہیں, تھپڑ بھی مارتی ہیں, وہ جانتی ہیں سارا کچھ. یاد رکھیں اگر آپ کو اتھارٹی نہیں ملی تو جھکیں, گھٹنے ٹیکیں, گھٹنوں کے بل ہوں, اور خدا سے کہیں خداوند ہمیں اپنا زور دے, قوت دے, تاکہ ہم ابلیس پر غالب آ سکیں, حالات پر غالب آ سکیں. اور یاد رکھیں شیطان اور بدروہوں کو کچلنے کے لیے ہمیں اتھارٹی کی بے حد ضرورت ہے. اور شیطان یاد رکھیں عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے الزام لگانے والا, اس کا مطلب ہے مخالف. تو اگر آپ کے مخالف بھی ہیں, آپ پر ایسے ہی کوئی الزام لگانے والا ہے, تو پھر یاد رکھیں اس کے اندر کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے؟ شیطان کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے خادم ہیں جو ایسے ہی بے تکا الزام کسی دوسرے کے اوپر لگانا شروع کرتے ہیں, نہ لینا نہ دینا, مخالفوں کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ ابلیسی اسپرٹ شیطان کی روح کے تابع ہو کر ایسا کر رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ کون تھا؟ یاد رکھیں یہ ایک عظیم فرشتہ تھا, کامل اور نیک تخلیق کیا گیا تھا. اسے آسمان پر خدا کے تخت کے چوگرد براہ راست خدمت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. لیکن دنیا کی تخلیق سے پہلے یہ مغرور ہو گیا, اس میں غرور سما گیا, اور خدا کے خلاف اس نے بغاوت کرنا شروع کر دی. آج بھی بہت سے لوگ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں, تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے. ذرا سا خدا نے استعمال کرنا شروع کیا, اور یہ خدمت تو خدا کی ہے, خدا نے آپ کو دیا, گھمنڈ کاہے کا کر رہے ہو, غرور کاہے کا کر رہے ہو. اور غرور گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو لیے خدا کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں شیطان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ فرشتہ تھا, لیکن گندگی کی طرح اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا. پھر جب آسمان پر خدا آپ کو لے جاتا ہے, اونچائیوں پر لے جاتا ہے, تو پھر گرنے کا بھی سوچ لیا کریں, زوال بھی ہے اگر آپ خدا کے کلام کے تابع نہیں ہیں. ہمیں سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنا ہے, زور آور کو باندھنا ہے, اور اگر آپ زور آور کو نہیں باندھو گے تو پھر اسے گھر کو لوٹ نہیں سکتے. صاف اور واضح طور پر لکھا ہے. اور جب آپ ان کو کچلو گے تو کیا وہ آرام سے بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں. وہ جب بھی دیکھے گا آپ کو, آپ کے ایریے کو دیکھے گا, وہ آپ کے بچوں کو, بیوی کو, یا آپ کا کلوزسٹ ایریا دیکھے گا, وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہمیں اس بات کو سیکھنا جاننا انتہائی لازمی ہے. وہ آپ کا دشمن ہے اور نسل انسانی کا دشمن ہے ابلیس, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں کند کر لو کہ شیطان خدا کے برابر نہیں ہے. شیطان کے پاس لمیٹڈ پاور ہے, محدود, لیکن ہمارے خدا کے پاس جو ہے وہ انلمیٹڈ پاور ہے. اس نے آپ کو انلمیٹڈ اتھارٹی دی ہے, اختیار دیا ہے. اس لیے آپ کو شیطان سے گھبرانا نہیں ہے.
शैतान पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर सलीब पर फतह से बढ़कर आपको गलबा दे दिया है। इसलिए अपनी जिंदगी का जायजा लें। जैसे मैंने पहले कहा है कि ताकतवर को बांधे, मरकज 30 बाब उसकी 27वीं आयत से आप पढ़ लें तो वहां पर लिखा है ताकतवर आदमी को पहले बांधने की जरूरत है। और ये ताकतवर आदमी की मिसाल खुदा यीशु मसीह ने क्या दी है? हमें सबसे पहले शैतान को बांधने की जरूरत है और फिर उसके घर को लूटने की जरूरत है। यानी शैतान के गुलाम या जो बदरूहों के कब्जा में लोग आ चुके हैं, ये उसके घर के लोग हैं। इसके घर वालों को लूटना है, हमने बांधना है, आजाद करना है इब्लीस की गुलामी से। कलाम में लिखा है बहुत से लोग दर्द ज़ह में करा रहे हैं और खुदा के बेटों की राह देख रहे हैं ताकि वह उनको आकर आजाद करें। यीशु अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, याद रखें, शैतानी कुव्वतों को मजबूर कर देता था कि वो निकल जाए। कभी आपने ऐसा किया है? और वो जानती थी कि वो कौन है। बदरूएं जानती हैं। जब आप दुआ के लिए जाते हो, खासतौर पर बदरू, गिरफ्तार केस, ये सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए, तो वो जानती हैं कि जो शख्स आ रहा है वो कैसा है। हमने इस बात को भी देखा। किस जगह पर मैं था तो किसी के अंदर बहुत बड़ा लश्कर था और जब वो उस जगह पर उसको लेके आए तो वो शख्स ड्राइंग में बैठा हुआ था और आते ही उसने उस खादिम के ऊपर झपटा और उसके बाद उसने क्या किया? उसने जितने लोग बैठे थे उसको पकड़ा और दुआ करना शुरू की और खुदा की कुव्वत और कुदरत से उसको रिलीज किया। बदरूहें जानती हैं। एक मिसाल देकर कलाम को बंद करूंगा। याद रखें, वो नापाक देव की रूह जिस शख्स में थी, जब खुदा यीशु मसीह हैकल के अंदर थे तो नापाक बदरू जो है क्या करती हैं? ये नापाक बदरूहें करती क्या हैं? ये इब्लीस के लिए काम करती हैं। और हमें बदरूहों की उन तमाम किस्मों को जानने की ज़रूरत है। याद रखें, ये बीमारियां भी लाती हैं और ज़हनी आर्ज़े में भी ये मुब्तला कर देती हैं। और वो कहती हैं तो हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कदूस है। ये पहचानती हैं, ये जानती हैं कि किस शख्स के पास अथॉरिटी है या नहीं है। और फिर अगली बात आखिरी, वो तुमको हर किसी चीज़ से ज़रर नहीं पहुंचाएगा। मैं इस बात को जब जो ग्रीक तर्जमा था उसमें देख रहा था तो इसमें ये आयत मुझे मेरे दिल को भागी। लिखा, नथिंग यू इन नो वे शैल हर्ट, नो वे कि कोई बदरू, कोई कुव्वत, कोई तासीर उसकी आपको छू जाए अगर आपके पास अथॉरिटी है। आइए हम खुदावंद की उस सिक्योरिटी को जो अपने लोगों को वो देता है और इस बात को जाने कि शैतान लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। खुदावंद आपको खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और कुव्वत के ताबे रहने का फजल अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं अथॉरिटी के ताल्लुक से, जो खुदा यीशु मसीह ने अपने हवारियों शागिर्दों को दी और आज हम सब के पास है। आगे बढ़ेंगे और 20वीं आयत पर डॉक्टर अशरफ जदीन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब आप 20वीं आयत के ताल्लुक से प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। लिखा है, तो अभी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। प्रेस खुदाम का शुक्र, उसके नाम की तारीफ। बड़ी अच्छी टीचिंग, प्रीचिंग और अच्छी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर साहब के हवाला से भी। और यहाँ पर यकीनन जब हम कामयाब होते हैं तो खुशी तो होती है, और जब ऐसी कामयाबी कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि एक बुरी रूह किसी का हुक्म मान रही है, और बीमारियां, मफलूज, फालतज़दा लोग, ये सारे लोग इनके हुक्म के ताबिया। और जब इन्होंने जिड़का बीमारियों को, सब चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल से सुना है कि क्या क्या हुआ, और ये शागिर्द, ये 70 लोग बहुत खुश हैं। यकीनन जब हम भी कोई काम करते हैं और अच्छा काम होता है, कामयाबी होती है, अच्छा नतीजा निकलता है, तो बड़ी खुशी होती है डॉक्टर साहब, बहुत खुशी होती है, और होनी भी चाहिए। मगर यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह, मैं समझता हूँ कि उनकी सारी गुफ्तगू से और उनकी सारी रिपोर्ट से भी बहुत खुश हुए और कई अच्छी बातें उनके साथ मज़ीद शेयर की। यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह उनकी इस खुशी की इंतहा के अंदर एक बात से ख़बरदार कर रहे हैं,
اور وہ کیا ہے کہ جب اتنا کچھ تمہارے وسیلہ سے ہو رہا ہے، تم کہیں پر ابلیس کے اس گناہ کا شکار نہ ہو جاؤ جسے تکبر اور غرور کہا جاتا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ بعض اوقات ہم خوشی کے اندر بہت ساری چیزوں کو نہ مس کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، مگر یہاں پر خدا یسوع مسیح ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان سے خوش بھی ہو رہے ہیں اور شاباش بھی دے رہے ہیں اور اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں، مگر یسوع مسیح چونکہ دلوں کو جانتا ہے، ہماری سرشت سے واقف ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے کتنی جلدی کسی گناہ کے شکار ہو سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کو یہاں پر ایک اور خوشی کی خبر یہ دے رہے ہیں کہ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک اجر کی بات ہے کہ جب ہم مسیح کے شاگرد خداوند کی تابعداری میں رہ کر خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اس کے بیچنے پر وہ کام کرتے ہیں جو وہ کہتا ہے، اس کی تعلیم میں قائم رہتے ہیں، تو یقیناً روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کو ایک خوشی کی خبر دے رہے ہیں، بڑی خوشی کی خبر۔ شاید ان کے مائنڈ میں اس وقت یہ چیز نہیں آ رہی تھی کہ اس سے بڑا بھی اجر ہمارے پاس آیا ہے۔ ایک تو ہمارا آقا خوش ہوا ہے ہمارے کام سے، اور دوسرا اجر یسوع مسیح ان کو دے رہا ہے، ان کو یہ بتا رہا ہے چونکہ ہمارا نشان خدمت گزاری کے کام کا اور چرچ کا، ساری ذمہ داریوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کلیسیا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔ اگر کوئی راست باز ہو کر، اگر کوئی خدا پرست ہو کر، اگر کوئی خادم ہو کر آسمان کی بادشاہی میں نہ جا سکے، یا اس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ہو، اگر ہو تو مٹ جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو آنے والے شیطان کے اس بڑے جال سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ہونا تھا چونکہ میں نے آپ کو اتھارٹیز دی تھی، یسوع کے نام سے سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، مگر اس کے بعد ابلیس کیا کر سکتا ہے کہ راست بازوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اپنے آپ کو تھوڑے میں زیادہ نہیں سمجھنا، یہ اچھی بات ہے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ایک بیمار کو شفا مل جائے تو انسان اپنے اندر اتنا کو اوور خوشی کو لے جاتا ہے کہ وہ تکبر میں آ سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میں جو کچھ کروں گا وہ ٹھیک کروں گا، بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک میرے سامنے حوالہ آیا ہے کہ جو خبردار کرنے کی بات ہے، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں سے آگے چند آیات ہیں، اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ ایک بڑا ابلیس کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے، ہم بیجا فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی دعا پر، اپنے کلام پر۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، سیلف پریزنگ، اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اتنی بڑی کامیابی کے دوران ہم ابلیس کے تکبر اور اس غرور کے گناہ کے اندر آ جائیں. یہاں پر جو ہم نے چند آیات کی تلاوت کی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بتھیرے لوگ یسوع مسیح کے نام سے اسی طرح سے اس کے اختیار کا استعمال کر کے، اس کے نام کا استعمال کر کے تو بدروہیں نکالتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، لوگ بھیڑ کی بھیڑ ان کے پیچھے ہے. اور اکثر خادم کے لیے ایک بڑا کہنا چاہیے کہ آزمائش ہوتی ہے کہ جب کراؤڈ بہت زیادہ سامنے آتا ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو خادموں سے پھر کچھ غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس سے خداوند ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے جو کچھ آپ نے کیا، مگر اس سے بڑھ کر کہ تمہارے نام جو ہیں وہ کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں. یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہماری منزل ہے کہ ہمارے نام آسمانی اس خداوند کی کتاب کے اندر، جس کے سبب سے ہم گنے جائیں گے. اور مکاشفہ کے اندر لکھا ہے جب سب لوگ برا کے تخت کے سامنے حاضر کیے گئے تو کتابیں کھولی گئیں، اور جب کتابیں کھولی گئیں تو جس کسی کا نام نہ ملا وہ کتاب حیات میں سے اس کا نام نہ ملا، اور وہ آگ اور گندھ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا. سو میرے عزیزو، ہماری خدمت بہت اچھی ہے، معجزات بھی بہت ہو رہے ہیں، ہم فروٹفل کام کر رہے ہیں، مگر یسوع مسیح فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے نام آسمان کے اندر کتاب حیات میں لکھے گئے. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی زمین کے راست باز کی کامیابی ہے کہ جب تک میرے سانس ہیں میرا نام کتاب حیات سے نہ مٹے. اور جب یسوع مسیح ہمارے کردار، ہمارے کاموں، ہماری تابعداری کے سبب سے لکھ دیتا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمیں خوشی کے ساتھ کہ ہم اپنے اعمال، اپنے کریکٹر کو مسیح کی تعلیمات کے اندر ہی قائم رکھیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اگر آج آپ راست بازی کے اندر قائم ہیں، دیانتداری کی خدمت میں قائم ہے، تو آپ کے بھی نام یقیناً آج یسوع ہمیں بتا رہا ہے کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں. ہمیں ان کو محفوظ کرنا ہے. سو یہ ایکسٹرا ایک اور خوشی کی بات ان کو بتائی گئی تھی، ان کا اجر ان کو بتایا گیا تھا جو یسوع نے ان سے شیئر کیا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو سمجھائی گئی ہیں، خاص طور پہ اس اتھارٹی کے تعلق سے جو استعمال کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو خدشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر یہ نقصان نہ اٹھائیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح انہیں اس بات کے لیے خبردار بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ جب یہ اتھارٹی اختیار استعمال کرو تو اس بات پہ خوش نہ ہو کہ یہ کام ہو رہے ہیں، وہ معجزے ہو رہے ہیں، بدروہیں نکل رہی ہیں اور ہماری دعا سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بلکہ اس بات سے ہمیں خوش ہونا ہے کہ ہمارے نام جو ہیں آسمانی مقاموں میں لکھے گئے ہیں، یعنی ہم آسمانی مقاموں میں داخل کیے جائیں گے. ہمارے لیے سب سے بڑی جو خوبصورت بات اور خوش ہونے والی بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم آسمانی مقاموں میں خداوند کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. بجائے اس کے کہ ہم خدمت کرتے ہوئے جو بھی توڑا ہمارے پاس ہے، چاہے کوئی شفا کا خداوند نے کسی کو توڑا دیا ہے، یا کسی کو کلام سنانے کا توڑا دیا ہے، یا کوئی اور خدمت خداوند نے دی ہے اور خداوند ہمیں اس ایریا میں کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھنا شروع ہو جائیں کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے اور میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، تو اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، جس بات پر خداوند یسوع مسیح نے خاص یہ زور دیا ہے کہ ہمیں اس پر تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے ہم آسمانی جو ہمارے پاس پریولیج ہے، جو آنر ہے، اس کو کھو نہ دیں. آج کئی ایسے ہمیں ایسی مثالیں بھی نظر آتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مسا میرے پاس ہے، جو بلیسنگ میرے پاس ہے، یہ اسپیشل ہے، یہ کوئی بہت بڑی کوئی برکت ہے جو میرے پاس ہے صرف، اور سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مجھے دی گئی ہے یا میرے پاس یہ اتھارٹی. اور کئی دفعہ وہ لوگوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے دوسرے جو لوگ ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہے اور میں کوئی بڑا کوئی اسپیشل مخلوق ہوں، میں کوئی الگ تھلگ ہوں. میں ایک دن سوشل میڈیا پر بھی ایک شخص کو دیکھ رہا تھا کہ جو مسا میرے پاس ہے میں وہ مسا آپ کو دوں گا. مطلب ہمارے پاس وہ کون سی اتھارٹی ہے،
کون سا اختیار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جی میرا ہے اور میں فلاں کو دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ سب کچھ خداوند کا ہے. کلام کا توڑا اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بھی کسی کی حکمت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خداوند کے فضل کی بدولت ہے. کسی کو شفا کا توڑا ملا ہے، کسی کو کوئی اور برکت ملی ہے، تو یہ ساری برکتیں، ساری نعمتیں دراصل خداوند کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں. سو ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے پھر آخر میں خداوند کی طرف سے ہمیں یہ سننا پڑے کہ اے بدکارو میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. تو یہ خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے اور نہ ہی کبھی وہ اس نہج تک پہنچ پائے کہ آئندہ اسے یہ الفاظ سننے پڑیں. تو اچھا ہے خبردار ہو جائیں، خاص طور پہ جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ہر وقت خداوند کے تابع رہنا ہے، اور یہی بات ہمارے ذہن نشین رہنی ہے کہ ہم کوئی بڑے اسپیشل نہیں ہیں. یہ اتھارٹی، یہ اختیار صرف اور صرف خداوند کا ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے کاروبار کو چمکائیں، نہ کہ اپنا کوئی بزنس چمکائیں، نہ ہی اس سے کوئی پیسہ اکٹھا کریں، بلکہ اس لیے ہے تاکہ خدا کی بادشاہت میں وسعت آئے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، بہت اچھا. ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.